سامعین محتشم کی گفتگو کا عنوان میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ سب سے پہلے ہم نے جاننا ہے کہ میلاد النبی ہے کیا ہے۔ میلاد کہتے ہیں کسی کی پیدائش کے دن کو، میلاد کہتے ہیں کسی کی پیدائش کے دن کو، لیکن میلاد کو ہم نے منسوب کر دیا نبی کریم علیہ السلام کی طرف۔ میلاد النبی، نبی کریم علیہ السلام کی ولادت کا ذکر کرنا۔ اب میلاد النبی کی جب محفل پاک کا انعقاد ہوتا ہے، ادھر نبی کریم علیہ السلام کی ولادت کا، آپ کی شریعت کا، آپ کی تعلیمات کا، اللہ تعالیٰ کے فرامین کا، اللہ اور اس کے محبوب علیہ السلام کی محبت کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اس ذکر پاک کی محفل کا جو نام رکھ دیا جاتا ہے وہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھ دیا جاتا ہے۔ تو آج ہم نے دیکھنا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کا سب سے پہلے میلاد کس نے منایا۔ نبی کریم علیہ السلام کا میلاد سب سے پہلے ایک اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی ذات نے منایا، اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے اس کو پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 اور 82 میں اس طرح ذکر فرمایا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اور یاد کرو کہ جب اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے انبیاء و رسول علیہ السلام سے میثاق النبیین، پختہ عہد لیا، پختہ وعدہ لیا، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، اے انبیاء و رسول علیہ السلام کی جماعت، جب میں تم کو کتابیں بھی عطا کروں، جب میں تم کو حکمت بھی عطا کر دوں، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر اس کے بعد تمہارے پاس ایک ایسا رسول آئے جو تمہیں میں نے کتابیں عطا کی، وہ ان کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہو۔ جیسے ہی وہ رسول تمہارے پاس آئے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، ضرور ضرور تم نے اس رسول پر ایمان بھی لانا ہے، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور اس رسول کے مددگار بھی بننا ہے۔ پھر اللہ کی ذات نے اس طرح ان سے یہ پختہ عہد لے کر فرمایا، اَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، اے انبیاء و رسول علیہ السلام کی جماعت، کیا تم نے اقرار کر لیا جو میں نے تم سے عہد لیا، کیا تم نے اس عہد کو قبول کیا؟ انبیاء و رسول علیہ السلام رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اقررنا، یا پروردگار عالم ہم نے اقرار کر لیا۔ تو رب تعالیٰ کی ذات اس وقت انبیاء کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتی ہے، فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اے نبی و رسولوں تم بھی گواہ ہو جاؤ، وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ، جو اس عہد و پیمان کے بعد، پختہ عہد کرنے کے بعد پھر گیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہی لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک فاسق و فاجر ہیں۔ اب یہ جو دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے ترجمے کے ساتھ ذکر کی ہیں، اس کے اندر 3 بہت ہی اہم باتیں ہم ذکر کریں گے۔ سب سے پہلی اس بات کو ذکر کریں گے کہ ایک اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے عالم ارواح کے اندر تمام انبیاء و رسول علیہ السلام کو اکٹھے کر کے نبی کریم علیہ السلام کے میلاد کی محفل کا انعقاد کیا، اور ادھر اپنے محبوب کا ذکر کرنے والا
ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور جو سامعین ہے وہ انبیاء و رسول علیہ السلام کی ذات ہے۔ یعنی عالم ارواح کے اندر جب اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنے محبوب علیہ السلام کے میلاد کی محفل کا انعقاد کیا تو اس محفل کے انعقاد کے اندر اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے انبیاء و رسول علیہ السلام سے کن چیزوں کے بارے میں حلف نامہ لیا، کن چیزوں کے بارے میں ان سے پختہ عہد لیا؟ فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، اے انبیاء و رسول علیہ السلام کی جماعت، جب تمہارے پاس میرا محبوب آ جائے، وہ تمہاری کتابوں کی تصدیق بھی کرے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، اے انبیاء و رسول علیہ السلام تم نے میرے محبوب پر ایمان بھی لانا ہے اور میرے محبوب کی مدد بھی کرنی ہے۔ اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا یہ فرمانا مقصود تھا کہ اے انبیاء و رسول علیہ السلام، اگر تمہاری ظاہری حیات طیبہ میں اگر میرا محبوب تمہارے پاس آ جائے تو تم نے ان پر ایمان لانا ہے۔ ان پر ایمان لانے کا مقصد کیا ہے کہ اے نبیوں رسولوں، جو میں نے تم کو کتابیں عطا کی ہیں، جو میں نے تم کو صحیفے عطا کیے ہیں، جو میں نے تجھ کو شریعتیں عطا کی ہیں، لیکن جیسے ہی میرا محبوب آ جائے گا تو پھر تم نے اپنی کتابوں کی طرف متوجہ نہیں ہونا، اپنی شریعتوں کا پرچار نہیں کرنا، بلکہ میرے محبوب کی جو کتاب ہوگی تمہیں بھی اسی کتاب پر ایمان لانا ہوگا، میرے محبوب کے دین کو تم نے بھی اپنانا ہوگا، میرے محبوب کی جو شریعت ہے، اتباع ہے، تم نے اس کو اپنے اوپر لازم کرنا ہوگا۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، اور میرے محبوب کا مددگار بھی بننا ہے، یعنی جو میں اپنے محبوب کو اپنی شریعت عطا کروں تو تم نے بھی میرے محبوب کی شریعت کو لے کر دنیا کے کونے تک پہنچا دینا ہے، لوگوں تک پہنچا دینا ہے۔ اسی لیے تو اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آج بھی اگر حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اس دنیا میں میری موجودگی میں بھی موجود ہوتے تو ان کو اللہ کی ذات نے جو تورات عطا کی ہے وہ اس پر عمل نہ کرتے بلکہ میری پیروی کرتے، میری اتباع کرتے۔ اسی لیے تو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اس عہد و پیمان کو پورا کرنے کے لیے جو رب تعالیٰ کی ذات نے عالم ارواح میں دیا تھا، قیامت کے قریب تشریف لائیں گے، اگرچہ ان کو اللہ کی ذات نے انجیل عطا کی تھی، وہ انجیل پر عمل پیرا نہیں ہوں گے بلکہ نبی کریم علیہ السلام کی اتباع کے مطابق زندگی گزاریں گے اور آپ کی شریعت کے مطابق ہی لوگوں کے اندر پرچار کریں گے، کیونکہ انبیاء و رسول علیہ السلام کی جو جماعت ہے ان کی ظاہری حیات طیبہ میں اللہ کے محبوب علیہ السلام اس دنیا میں جلوہ گر نہیں ہوئے، لیکن اس عہد و پیمان کو پورا کرنے کے لیے تمام انبیاء و رسول علیہ السلام نے اپنی اپنی قوموں تک یہ پیغام پہنچا دیا کہ اگر آپ کی زندگی کے اندر اللہ کا محبوب تشریف لے آئے تو تم نے ہماری شریعت کو چھوڑ کر میں اللہ کے محبوب کی شریعت پر ایمان لانا ہے، انہی کے دین کو اپنانا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو انبیاء و رسول علیہ السلام سے عہد و پیمان کیا تھا، لیکن انبیاء و رسول علیہ السلام اپنی ظاہری حیات طیبہ میں نبی کریم علیہ السلام کا ظاہری زمانہ تو نہیں پا سکے، لیکن اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی اس عہد و پیمان کو پورا کرنے کے لیے شب معراج کی رات اپنے محبوب علیہ السلام کو دولہا بنا کر جب اپنے پاس بلانا تھا تو معراج کی رات میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے انبیاء و رسول علیہ السلام کو ان کو عالم برزخ سے اٹھا کر مسجد اقصی میں جمع کر کے نبی کریم علیہ السلام کی اقتداء میں نماز پڑھا کر وہ تمام کا تمام عہد و پیمان عالم ارواح کا بھی پورا فرما دیا۔ پھر تیسرے نمبر پر فرمایا فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ، اے میرے محبوب لیکن اگر یہ لوگ پھر گئے جن سے میں نے عہد و پیمان کیا ہے، جن سے میں نے پختہ عہد لیا ہے،
اگر آپ کی موجودگی میں یہ آپ کی شریعت کو قبول نہیں کریں گے، فمن تولا بعد ذالک، پس یہی لوگ اللہ تعالیٰ کے معیار کے مطابق فاسق و فاجر ہیں۔ یعنی اس حدیث پاک کی روشنی سے ہم کو یہ پتا چلا کہ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کا میلاد پاک اللہ تعالیٰ کی ذات نے خود منایا۔ اور دوسری حدیث پاک کے اندر نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں اس طرح بھی ذکر آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام کے پیارے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کے حسب و نسب کے اندر تان و تشریح کو سنا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں تشریف لاتے ہیں اور بڑے غصے کی حالت میں ہوتے ہیں، اور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر عرض کرنے لگے، اے اللہ کے محبوب علیہ السلام، اے میرے بھتیجے، لوگ آج ہمارے حسب و نسب کے اندر تان و تشنیع کر رہے ہیں، آج ہمارے حسب و نسب کو لوگ بہت زیادہ برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کیا کرتے ہیں، اسی وقت منبر پر تشریف فرما ہو جاتے ہیں، اپنے صحابہ کو فرماتے ہیں، اے میرے پیارے صحابہ بتاؤ تو صحیح میں کون ہوں، من انا، اے میرے پیارے صحابہ بتاؤ میں کون ہوں۔ صحابہ عرض کرنے لگے، انتا رسول اللہ، اے اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام، آپ تو اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام فرمانے لگے، یہ تو بات بالکل بجا ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، لیکن آج منبر پر تشریف فرما ہو کر میرا تم کو یہ خطاب کرنا کہ میں کون ہوں، آج یہ اللہ کا رسول پوچھنا مقصود نہیں، میرا آج پوچھنے کا مقصد کچھ اور ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم جب نبی کریم علیہ السلام کے منشا کے مطابق جواب نہ دے سکے تو اس وقت اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام خود فرماتے ہیں، محمد ابن عبد اللہ ابن عبد المطلب، اے میرے پیارے صحابہ سن لو، میں محمد ہوں، میرے والد محترم کا نام عبداللہ ہے، میرے دادا جان کا نام عبد المطلب ہے۔ یعنی نبی کریم علیہ السلام اپنی ولادت کا خود ذکر فرماتے ہیں۔ پھر اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں، ان اللہ خلق الخلق، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات نے مخلوقات کو پیدا کیا، ان مخلوقات کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسانوں اور جنوں کا چناؤ کیا، پھر انسانوں اور جنوں میں سے جو بہترین مخلوق انسان تھے، اللہ تعالیٰ کی ذات نے میرے لیے انسانوں کا انتخاب کیا، مجھے انسانوں کے اندر مبعوث کیا۔ پھر اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں، پھر ان انسانوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات نے دو فرقے بنائے، کچھ لوگ عرب والے تھے، کچھ لوگ عجم والے تھے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے عرب اور عجم والوں میں سے جو افضل لوگ عرب والے تھے ان میں مجھ کو بھیجا۔ پھر اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں، اس عرب کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات نے مختلف قبیلے بنائے، بہت زیادہ قبیلے بنائے، ان قبیلوں میں سے جو سب سے افضل، جو سب سے بہترین قبیلہ قریش تھا، اس قبیلہ قریش کے اندر اللہ کی ذات نے مجھ کو مبعوث فرمایا۔ اور اس قبیلہ قریش کے اندر پھر مختلف گھر تھے، بہت زیادہ گھر تھے، اور ان گھروں کے اندر میں سے جو سب سے بہترین گھر تھا، جو سب سے عمدہ گھر تھا، جو سب سے نفیس گھر تھا، اس گھر میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے مجھ کو مبعوث فرمایا۔ اے میرے حسب و نسب پر طعن و تشنیع کرنے والوں، میرے حسب و نسب کو برا بھلا کہنے والوں، غور سے سن لو، میں اپنی ذات کے اعتبار سے یعنی حسب و نسب کے اعتبار سے بھی اللہ کی ذات نے مجھے سب سے اعلیٰ بنایا ہے، اور جس گھر میں مجھ کو بھیجا ہے
یعنی بنی ہاشم میں وہ میرے گھر والے میں بھی تمام گھروں سے افضل ہیں۔ یعنی نبی کریم علیہ السلام اس طرح اپنے میلاد کا ذکر کرتے ہیں۔ تو سامعین محتشم، جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنے محبوب علیہ السلام کے محفل پاک کا انعقاد کیا، اسی طرح نبی کریم علیہ السلام کی ذات نے خود بھی اپنے میلاد کا تذکرہ کیا۔ اسی طرح صحیح مسلم شریف کے اندر روایت ہے کہ آج لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ تم میلاد کی محفلیں انعقاد کرتے ہو، گلیوں بازاروں میں میلاد مناتے ہو۔ کیا نبی کریم علیہ السلام نے بھی منایا؟ کیا صحابہ نے بھی منایا؟ یہ میرے سامنے کتاب ہے، صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، یعنی وہ کتاب صحیح مسلم کہ جس کی بہت زیادہ پاور ہے، اس کے اندر اللہ کے محبوب علیہ السلام کا یہ فرمان موجود ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ نے نبی کریم علیہ السلام کے میلاد کا تذکرہ کیا اور اجتماعی طور پر کیا۔ پھر اللہ کی ذات نے اس کو کیا انعام عطا کیا، اپنے صحابہ سے اپنے محبوب کے میلاد کی وجہ سے کس قدر خوشی کا اظہار کیا۔ اس حدیث پاک میں سماعت فرمائے، مشکات المصابیح کی حدیث نمبر 2168 نمبر ہے، جس کے راوی حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج علی حلقۃ من اصحابہ، کہ بے شک اللہ کے محبوب علیہ السلام ایک مرتبہ اپنے گھر میں تشریف فرما تھے۔ نبی کریم علیہ السلام کے پیارے صحابہ مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما تھے۔ جب مسجد نبوی کے اندر نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، اس وقت نہ ہی کوئی پنجگانہ نماز میں سے کسی نماز کا وقت تھا، اور نہ ہی اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو یہ تاکید فرمائی تھی کہ میرے صحابہ تم نے مسجد میں بیٹھ جانا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے بھی ان کو نہیں فرمایا، نہ نمازوں میں سے کسی نماز کا وقت ہے، لیکن اللہ کے محبوب علیہ السلام کے صحابہ مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ جس طرح آج ہم جامع مسجد نور مدینہ کے اندر نماز جمعہ کے لیے آئے بیٹھے ہیں، اپنے رب کی عبادت کے لیے آئے بیٹھے ہیں، اپنے رب کا ذکر حمد و ثنا کرنے کے لیے اس کے گھر میں آئے بیٹھے ہیں، اسی طرح صحابہ بھی مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما تھے۔ جب مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما تھے، نبی کریم علیہ السلام اپنے گھر سے اپنے کشانہ اقدس سے تشریف لاتے ہیں، اور وہ صحابہ جو مسجد نبوی میں بیٹھے ہوتے ہیں ان کے پاس آتے ہیں، اور آ کر اپنے صحابہ کو فرمانے لگے ما اجلسکم ہا ہنا، اے میرے پیارے صحابہ بتاؤ تو صحیح تم مسجد نبوی میں بیٹھے ہو، تمہارا مسجد نبوی میں بیٹھنے کی غرض کیا ہے؟ نہ تو نماز کا وقت ہے، نہ ہی میں نے تم کو حکم دیا ہے، تم اجتماعی طور پر ایک حلقے کی صورت میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کیا کر رہے ہو؟ تمہاری بیٹھنے کی غرض کیا ہے؟ تمہارا بیٹھنے کا مقصد کیا ہے؟ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ عرض کرتے ہیں جلسنا نذکر اللہ، اے اللہ کے محبوب علیہ السلام ہم مسجد میں ایک اللہ تعالیٰ کی ذات کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، وَنَحْمَدُهُ، ہم مسجد میں اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہم اپنے رب کی حمد و ثنا کریں، ہم اپنے رب کا مسجد میں بیٹھ کر ذکر اس لیے کر رہے ہیں، ہم اپنے رب کی حمد و ثنا اس لیے کر رہے ہیں عَلَى مَا هَدَانَا لِلْإِسْلَامِ وَمَنَّ بِهِ عَلَيْنَا، اس وجہ سے کہ اس رب کی ذات نے ہم کو اسلام کی نعمت سے مالا مال فرمایا، وَمَنَّ بِهِ عَلَيْنَا، اور آپ کو ہم پر بید کر ہم پر بہت بڑا احسان فرمایا۔ یعنی صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کا یہ جملہ ارشاد فرمانا وَمَنَّ بِهِ عَلَيْنَا، منہ کا مطلب ہوتا ہے احسان کرنا، جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن مجید میں فرمایا ہے نا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایمان والوں پر بڑا احسان کیا کہ ان میں اپنا محبوب بھیجا۔ صحابہ بھی اسی چیز کا تذکرہ کر رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں وَمَنَّ بِهِ عَلَيْنَا، آپ کو بھیج کر ہم پر اللہ کی ذات نے بڑا احسان کیا، اور احسان کا ذکر کیسے کر رہے ہیں؟ عرض کرتے ہیں
کہ ہم جو اس وقت مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں یہ بھی آپ کی بدولت ہے۔ ہم ادھر بیٹھ کر اللہ کا ذکر و اذکار کر رہے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں، یہ بھی آپ جیسی نعمت عظمیٰ ملنے کے سبب ہے۔ کیونکہ جب آپ نہیں تھے تو اس وقت مسجد میں بیٹھنے کی بجائے ہم کہاں بیٹھتے تھے؟ بت خانے میں بیٹھتے تھے۔ ادھر اللہ کا ذکر کرنے کی بجائے اس وقت ہم ہبل لات و منات کا تذکرہ کیا کرتے تھے، ان کی بڑی جھوٹی جھوٹی تعریفیں کیا کرتے تھے۔ لیکن آپ جیسا محبوب اللہ کی ذات نے ہم کو عطا کیا، ہم ادھر مندروں سے اٹھ گئے، ہم بت خانے سے اٹھ کر اس نے ہم کو اپنے گھر بلا لیا، اس نے ہمیں بتوں کے ذکر سے، ان کی حمد و ثنا سے بچا کر اپنے ذکر اور اپنی حمد و ثنا میں مشغول کر دیا۔ اے اللہ کے محبوب علیہ السلام، آپ کی وجہ سے ہم پر اتنا اللہ کی ذات نے احسان فرمایا کہ آپ کے آنے سے پہلے ہماری پیشانیاں ہبل لات و منات کے آگے جھکتی تھے، ہم ان کو سجدہ کرتے تھے، ہم ان کو اپنا خدا سمجھتے تھے، ان کے علاوہ ہم کسی کو خدا تصور کرتے ہی نہیں تھے۔ لیکن آپ تشریف لائے، ہماری جو پیشانیاں ہبل لات و منات کے آگے جھکی ہوئی تھی، آپ نے ان پیشانیوں کو ادھر سے اٹھا کر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکا دیا۔ ہمیں تو ایک رب کی معرفت ہی نہیں تھی کہ ہمیں پیدا کس نے کیا، ہمارا خالق و مالک کون ہے، ہمیں پالنے والا کون ہے۔ لیکن آپ جیسا محبوب ہم کو عطا فرما کر اللہ کی ذات نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ یہ جو اللہ کی ذات نے ہم کو اسلام کی دولت سے مالا مال کیا، جو اللہ کی ذات نے ہم پر اتنا بڑا آپ جیسا محبوب دے کر ہم پر احسان کیا ہے، اس احسان کے بدلے میں ہم مسجد کے اندر آپ کی ولادت کی محفل پاک سجائے بیٹھے ہیں، آپ کے میلاد کا ذکر کیے ہوئے ہیں، اور مسجد نبوی میں صحابہ نبی کریم علیہ السلام کے میلاد کا تذکرہ کر رہے ہیں، آپ کی ولادت کے چرچے کرتے ہوئے اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں، اللہ کا شکر کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر و اذکار کر رہے ہیں۔ آج بھی جب ہم محفل میلاد کا انعقاد کرتے ہیں، اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے، نبی کریم علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے، آپ کی تعلیمات کا ذکر ہوتا ہے، آپ کے حسن کا ذکر ہوتا ہے، آپ کے معجزات کا ذکر ہوتا ہے۔ اسی چیز کا نام تو میلاد ہوتا ہے۔ سامعین محتشم، جب صحابہ نے اس طرح نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا تو اللہ کے محبوب علیہ السلام کا آگے سے جو جملہ تھا یہ دل کو چھو لینے والا تھا۔ نبی کریم علیہ السلام اپنے صحابہ کو فرمانے لگے، آواہ ما اجلسکم الا ھذا، اے میرے پیارے صحابہ، تم نے مجھ کو تو بتا دیا ہے کہ اس وجہ سے ہم مسجد میں ذکر و اذکار میں مشغول ہیں۔ نہیں، آج تم نے مجھ کو بتانا ہے، ایسے نہیں، آج تمہیں حلف اٹھانا پڑے گا، آج تمہیں قسم کھا کر بتانا پڑے گا کہ تم مسجد میں بیٹھے ہو، کس وجہ سے بیٹھے ہو۔ یہ اجتماعی صورت میں مسجد نبوی میں تشریف فرما ہو، تمہاری غرض کیا ہے؟ مجھے اللہ کی قسم کھا کر بتاؤ۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام اپنے صحابہ سے قسم لے رہے ہیں، صحابہ بھی آگے سے قسم اٹھا کر اللہ کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اللہ اللہ تعالیٰ کی قسم ہے، ما اجلسنا الا ذالک، ہم جو ادھر بیٹھے ہیں ہماری کوئی بھی اور غرض نہیں، ہماری تو غرض یہ ہے، فضل رب اولا، اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے۔ اللہ کی ذات نے اپنا محبوب ہم کو عطا فرما کر ہم پر بڑا فضل کر دیا، ہم پر بڑا احسان کر دیا۔ صرف اس شکرانے کے بدلے میں آپ کے میلاد کی محفل کا انعقاد کر کے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اس کی حمد و ثنا کر رہے ہیں۔ جب صحابہ نے قسم اٹھا کر نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں اس طرح جواب عرض کیا تو نبی کریم علیہ السلام بعد میں اپنے صحابہ کو فرمانے لگے، اما خبردار، انی لم استحلفکم تہمۃ لکم، اے میرے پیارے صحابہ، جو میں نے آج تم سے قسم اٹھائی ہے یہ اس وجہ سے نہیں تھی کہ تم میرے ساتھ جھوٹ بول رہے ہو، یا مجھے تم پر کوئی شک تھا کہ مجھے تم پر کوئی شک تھا کہ تم میرے ساتھ سچ نہیں بولو گے۔ مجھے تو پہلے بھی پتا تھا
کہ آپ میرے ساتھ جب بھی بات کرتے ہو تو سچی بات کرتے ہو، اپنی دل کی جو بات ہوتی ہے اس کا اظہار کرتے ہو۔ لیکن میرے پیارے صحابہ، قسم اٹھانے کی کچھ حکمت اور تھی، کیونکہ جب آپ مسجد میں بیٹھ کر میرے میلاد کی محفل کا انعقاد کر کے ایک اللہ کا ذکر کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر کے اس رب کا شکر کر رہے تھے کہ فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، اس نعمت کے بدلے میں شکر کر رہے تھے، تو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے آتانی جبرائیل علیہ السلام کو میرے پاس بھیجا تھا، فاخبرنی، اس جبرائیل علیہ السلام جب وہ میرے پاس اللہ کے حکم سے تشریف لائے اور آ کر مجھ کو خبر دی، ان اللہ عز و جل، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کیا فرما رہا ہے، یباہی بکم الملائکہ، مسجد میں محفل میلاد کا ذکر کر رہے ہیں، آپ کے ولادت کی خوشی میں محفل کا انعقاد کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے صحابہ کے اس عمل کی وجہ سے آسمانوں پر اپنے مقربین فرشتوں کے سامنے ان صحابہ کی وجہ سے ان کے اندر فخر فرما رہا ہے۔ تو سامعین محتشم دیکھیں کہ جب انسان زمین پر اللہ کے محبوب علیہ السلام کے میلاد کی محفل کا انعقاد کرے گا، ایک اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے گا، تو اس کا چرچا کرے گا تو وہ زمین پر، لیکن اس کا چرچا آسمان پر ہو رہا ہوگا۔ محفل میلاد کی یہ برکت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ان فرشتوں کو فخر کے طور پر فرما رہی تھی، اور ان کو بتانا یہ مقصود تھا، ان اللہ عز و جل یقول لملائکتہ انظروا الی عبیدی، اے فرشتوں میرے بندوں کو دیکھو، میرے بندوں کو دیکھو، آج مسجد میں بیٹھ کر میرا ذکر کر رہے ہیں، میری حمد و ثنا کر رہے ہیں۔ یہی وہ بندے تھے نا کہ جب رب تعالیٰ کی ذات نے فرشتوں کو کہا تھا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ، اے فرشتوں بتاؤ تو صحیح، میں تم سے مشاورت کر رہا ہوں، میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ تو فرشتوں نے اس وقت عرض کیا تھا کہ یا پروردگار عالم اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، یا پروردگار عالم زمین پر تو اس حضرت انسان کو بنائے گا جو زمین کے اندر فساد پھیلائے گا، جو زمین کے اندر خون ریزیاں کرے گا۔ انسان بنانے کی غرض کیا ہے؟ انسانوں سے تو پہلے تم نے جنات کو بھی بنایا تھا، جنات دیکھو کس طرح زمین میں فساد پھیلا رہے ہیں، زمین میں کس طرح خون ریزیاں کر رہے ہیں، مزید انسانوں کو بھی بنائے گا، وہ بھی لڑائی جھگڑے کریں گے، فتنہ فساد پھیلائیں گے، خون ریزیاں کریں گے۔ پھر آگے فرشتے عرض کرتے ہیں وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، یا پروردگار عالم ہم تیری تسبیح کرنے کے لیے، تیری پاکی بیان کرنے کے لیے کیا ہم کم ہیں؟ ہم تو کوئی ایسا لمحہ چھوڑتے ہی نہیں ہے کہ جس وقت ہم تیری حمد و ثنا نہ کریں، ہم تیری پاکیزگی کو بیان نہ کریں، ہم تو ہر وقت تیری پاکی بیان کرتے رہتے ہیں، تیری حمد و ثنا بیان کرتے رہتے ہیں۔ تو انسان کو مت بنا، تو حضرت انسان کو مت بنا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرشتوں کو کہا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ آخر میں نے انسانوں کو کس لیے بنانا تھا؟ میں نے انسانوں کو دیکھو اس لیے بنایا تھا کہ زمین پر بیٹھ کر میرے محبوب کی میلاد کی محفل سجا کر رب تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں اور اس رب کی حمد و ثنا کر رہے ہیں۔ یعنی کوئی انسان نبی کریم علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں جب میلاد کی محفل کا انعقاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ عمل مقبول ہو جاتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ یہ جو آنے والا برکتوں والا عظمتوں والا میلاد النبی کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ اس مہینے میں ہم سب کو نبی کریم علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں زیادہ سے زیادہ محفل پاک کا انعقاد کر کے اپنے رب کو خوش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔